الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر إنما بعثت لأتمم محاسن الأخلاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. آؤ درود پڑھ کے کریں اس نبی کی بات. آؤ درود پڑھ کے کریں اس نبی کی بات ہے جس کی ذات باعث تخلیق کائنات، جس کی ضیا سے چھٹ گئیں تاریکیاں تمام، جس کی ضیا سے چھٹ گئیں تاریکیاں تمام، روئے زمیں پہ چھا گئیں جس کی تجلیات، اور چھائی ہوئی تھی جہل کی کالی سیاہ رات. جہل یعنی جہالت. چھائی ہوئی تھی جہل کی کالی سیاہ رات، اکراہ و جبر و جور کا دنیا میں دور تھا، اور بے بسوں پہ تنگ ہوا عرصہ حیات. اہل جہان حق و صداقت سے بے خبر ہر شخص تھا اسیر طلسم توہمات. آئے جو آن حضور تو حل ہو گئی تمام. آئے جو آن حضور تو حل ہو گئی تمام، انسانیت کی راہ میں جتنی تھی مشکلات. آؤ درود پڑھ کے کریں اس نبی کی بات ہے جس کی ذات باعث تخلیق کائنات. تو پھر دیکھیے، سوچئے، اس محبوب نبی بلکہ نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، تاجدار انبیاء، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کیسا درود، کیسا سلام، کیا جذبے، کیا محبتیں پیش کر کے ہمیں یہ نذرانہ پیش کرنا چاہیے. پہلے اس تصور کا قائم کرنا ضروری ہے کہ جس ذات پہ درود ہم پڑھتے ہیں اس ذات کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور جب درود پڑھتے ہیں تو اس کے بینیفٹس کس کو ملتے ہیں، اور کتنے یقینی ہوتے ہیں یا پھر کہیں شکوک و شبہات کا اندیشہ ہوتا ہے. تو ایک یہی تو عبادت ہے جس کے کرنے سے پہلے ہی نوید مسرت آسمانوں سے نازل ہو جاتی ہے، اور آپ کو باقاعدہ خبر دے دی جاتی ہے کہ جب آپ کی زبان سے اس مقدس ذات پر درود و سلام آئے گا
تو اس سے آپ کے نصیب کیسے بدلیں گے، آپ کے درجات کتنے بلند ہوں گے، آپ کو مرتبے کتنے ملیں گے، اللہ کی رحمتیں کس طرح آپ کی طرف متوجہ ہوں گی۔ تو ہمیشہ سے ہم یہ سنتے ہیں کہ ایک درود کے بدلے 10 رحمتیں، ایک درود کے بدلے 10 گناہ معاف، اور ایک درود کے بدلے 10 درجات بلند۔ درجات کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے، ہمیں یہ معمولی سا عام سا لفظ لگتا ہے، درجات کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ایک تو درجات یہ ہوتے ہیں جن کو چڑھ کے ہم چھت پہ آئے ہیں، عربی میں ان کو بھی درجات کہتے ہیں، ایک سٹیپ، دوسرا سٹیپ، تیسرا سٹیپ، یہ درجے ہیں۔ لیکن جن درجوں کی اللہ اور اس کے رسول بات کرتے ہیں ان میں ایک عام درجہ جو ہے اس کی مسافت اور اس کی بلندی اتنی ہے جتنی زمین اور آسمان کی بلندی۔ تو کل آسمان تو اللہ نے 7 بنائے ہیں، اگر یہی درجہ تصور کر لیا جائے تو پھر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک درود پڑھا اس کو 10 درجوں کی بلندی ملے گی۔ 7 آسمان کی تو میجرمنٹ سمجھ میں آ گئی، اب 10 جو ہیں اس کے اندر بھی 3 اور شامل ہوں گے تو 10 بنیں گے۔ اگر کبھی دل سے، دل کی گہرائی سے اور سچائی سے ہمیں درود پڑھنا نصیب ہو گیا، بات ہے اس کیفیت کے ملنے کی، بات ہے اس یقین کے حاصل ہونے کی، اور بات ہے اس جستجو کے دل کے اندر پیدا ہونے کی۔ یہ چیزیں تب حاصل ہوتی ہیں، صرف فارمیلٹی سے، میرے کہنے سے، آپ کے کہنے سے یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی۔ یہ اس وقت حاصل ہوتی ہیں جب ہمارے دل کے نہاں خانوں میں اس کی جستجو پیدا ہوتی ہے اور پھر ہماری آواز نکلتی ہے تو کرم کی بارشیں ہونے لگتی ہیں۔ تو میری ہمیشہ یہ دعا ہوتی ہے کہ کاش زندگی میں ہمیں کوئی محفل ایسی مل جائے جب ہمیں سننا نہ پڑے کوئی کہ کہہ رہا ہو درود پڑھو، بلکہ ہماری زبان نہیں، ہمارا انگ انگ نبی پہ درود پڑھنے لگے۔ رخ سرکار سا کوئی نظارہ ہو نہیں سکتا، کیفیت طاری کریں اور لفظوں کو دل میں اتارنے کی کوشش کریں، اپنی بھی سمجھ آ جائے گی، اپنے رب کی معرفت بھی مل جائے گی، اور جب یہ چیزیں پتہ چلے گی تو نبی کے مقام کی اور تعلق اور ریلیشن کی سمجھ تب آئے گی۔ تو رخ سرکار سا کوئی نظارہ ہو نہیں سکتا، اگرچہ ہم تو دنیا کے نظاروں میں کھوئے رہتے ہیں، ہم اپنی محبتوں کا اظہار کن چیزوں کو دیکھنے کے لیے کرتے ہیں، کبھی کسی علاقے میں جا کے، کبھی کسی پارک میں جا کے، اگرچہ یہ اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں مگر یہ چھوٹی چھوٹی جزیات ہیں، چھوٹی چھوٹی جزیات، اور یہ ساری جزیات مصطفیٰ کے حسن کے چھینٹے ہیں۔ تو جو مرکز حسن ہے، جو محور حسن ہے، وہ کون ہے؟ رخ سرکار سا کوئی نظارہ ہو نہیں سکتا، اور دو عالم میں محمد سا پیارا ہو نہیں سکتا، دو عالم میں محمد سا پیارا ہو نہیں سکتا، اور ہو دیوانہ محمد کا، اس لفظ پہ غور کیجئے، ہو دیوانہ محمد کا جلے نارے جہنم میں۔ دو چیزیں سمجھنے والی ہیں، پہلے حضور کا دیوانہ ہونا، اس کے کیا تقاضے ہیں اور اس کی صورت کیا ہے، اس کے لیے ہماری ذات اور پرسنالٹی پہ اثرات کیا نظر آتے ہیں۔ اگر اس مقام پہ ہم پہنچ گئے تو پھر نارے جہنم کا تصور سب ختم ہو جائے گا، بشرطے کہ ہم نے
پہلا مقام حاصل کر لیا، کیا؟ دیوانگی مصطفیٰ۔ وہ دیوانہ محمد کا جلے نارے جہنم میں کسی بھی طور پہ ان کو گوارا ہو نہیں سکتا۔ صرف نعروں سے نہیں، صرف اوپر سے نہیں، بلکہ جس کو دیوانہ کہتے ہیں نا، وہ دیوانگی اگر مل جائے تب۔ وہ دیوانہ محمد کا جلے نارے جہنم میں کسی بھی طور یہ ان کو گوارا ہو نہیں سکتا۔ اور جنت میں بھی سب جنتی یہی کہتے تھے مولا سے، جنت میں بھی سب جنتی یہی کہتے تھے مولا سے، کیا؟ جنت بذات خود کیا ہے؟ ہر بندہ جنت کا مشتاق بھی ہے، طالب بھی ہے اور ملتجی بھی ہے۔ اور اس کے اوپر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہوں گے، سچے مومن ہوں گے، ان کا سرپرائز جنت نہیں ہے، ان کا سرپرائز دیدار مولا ہے۔ وہاں جنت میں ان کو جو خاص اعزاز دیا جانا ہے وہ رب کا دیدار ہونا ہے۔ اچھا، اب ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھ کے جو میں تیسری بات کہنے لگی ہوں اس پہ غور فرمائیے گا کہ جنت بھی ملنی ہے اور دیدار خدا بھی حاصل ہونا ہے، مگر وہاں جنتیوں کو اس کے بعد بھی جو طلب ہوگی وہ کیا ہوگی؟ اب اس پہ غور کیجئے کہ جنت میں بھی سب جنتی یہی کہتے تھے مولا سے، کیا دیدار آقا کا دوبارہ ہو نہیں سکتا؟ کیا دیدار آقا کا دوبارہ ہو نہیں سکتا؟ اور جہاں پر بھی گرے حاکم میرے آقا اٹھا لینا، یہ دعا ہے اور یہ ہر مومن کے دل کی دعا ہونی چاہیے۔ جہاں پر بھی گرے حاکم میرے آقا اٹھا لینا، تیرے جیسا تو عالم میں سہارا ہو نہیں سکتا، تیرے جیسا تو عالم میں سہارا ہو نہیں سکتا۔ الحمدللہ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے نبیوں کا نبی عطا کیا، نبیوں کا سردار عطا کیا۔ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ نے کتابوں کی سردار کتاب عطا کی، اور یہیں پر بس نہیں بلکہ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں خود امتوں کا سردار بنایا۔ تو ساری سرداریاں اللہ نے ہمارے حصے میں کر دی، لیکن کیا ہمیں ادراک ہے، ہمیں احساس ہے کہ ہم سردار ہیں؟ سرداروں کے طور طریقے سرداروں والے ہوتے ہیں، سرداروں کے اعمال سرداروں والے ہوتے ہیں، ان کی ڈیلنگ سرداروں والی ہوتی ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی دیکھ کر لوگ پہچان جاتے ہیں کہ یہ کوئی عام نہیں ہے۔ تو جب ہم عام نہیں ہیں، ہمارے پاس رب کی دی ہوئی ساری سرداریاں ہیں، تو پھر ہم عاموں والے کام کرتے کرتے دنیا سے گزر جائیں تو ہمیں عقل مند کون کہے گا؟ سامعات محترم، یہ کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے، ہم سب کے لیے کتنی بڑی دولت ہے کہ ہم اس وقت کہاں بیٹھے ہیں۔ سوچئے، سوچ کو بدلیے، تصور لائیے، اور تصور کے سفر سے تو ہم آسمانوں سے بھی پار چلے جاتے ہیں۔ اب آپ نے تصور کیا لانا ہے، اور یہ صرف تصور نہیں، تخیل نہیں، حقیقت سے پردہ اٹھا رہی ہیں۔ اور حقیقت کیا ہے؟ ہم اس وقت ریاض الجنہ میں بیٹھے، ہم اس وقت ریاض بول کے بتائیے، بول کے بتائیے، پھر بتائیے، اپنے اندر لذت پیدا کر کے اس کو محسوس کر کے پھر بولیے کہاں بیٹھے؟
ریاض الجنہ. کیسے ریاض الجنہ ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے تو صحابہ سے آپ نے ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا. صحابہ جب تم ریاض الجنہ سے گزرا کرو تو وہاں سے کچھ کھا پی لیا کرو. صحابہ چونک گئے، حیران ہو گئے. آپ میں سے بھی شاید کچھ لوگ حیران ہوئے ہوں گے. کہا یا رسول اللہ ریاض الجنہ یعنی جنت کے باغ وہ کہاں ہیں؟ ہم نے تو آج تک نہیں سنا کہ دنیا میں کوئی جنت کے باغ ہیں. ما ریاض الجنہ، یا رسول اللہ ریاض الجنہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حلق الذکر. جو ذکر کے حلقے ہوتے ہیں، جو ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں، وہ ریاض الجنہ ہوتی ہیں. تو پھر آپ کو یقین آیا کہ نہیں آپ ریاض الجنہ میں بیٹھے ہیں؟ بتائیے، آپ ریاض الجنہ میں بیٹھے ہیں تو اس کی قدر، اس کی فضیلت کیا ہے؟ ریاض الجنہ میں بیٹھے ہیں تو جنت کی مخلوق بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ کی فیلنگز، آپ کے جذبات، آپ کی رقت، آپ کی عاجزی و انکساری اور جستجو جو اندر ابل رہی ہے وہ ساری نوٹ ہو رہی، وہ ساری نوٹ ہو رہی ہے. اور بس اسی نے ہمارے کام آ جانا ہے. ہم جو ہی اٹھیں گے کوئکلی ہماری رپورٹ ساری عرش پہ پہنچ جائے گی. ہمارے جذبات بھی، ہماری کیفیات بھی، ہماری فیلنگز بھی سب رب کے حضور پہنچ جائیں گی اور فوری طور پہ ان کو چیک کرنے کے بعد ہی ہمارے نمبر بھی لگ جائیں گے. کتنے کرم ہیں، کیسے بیان کریں گے آپ، کیسے محسوس کریں گے آپ کہ آج کے دور میں، خاص طور پہ آج کے دور میں جب ہم جو ہی یہاں سے اٹھ کے باہر نکلتے ہیں ہمارے چاروں طرف وہ چیزیں ہوتی ہیں جو دائیں بائیں آگے پیچھے سے ہمارے دلوں کے اوپر زنگ چڑھانا شروع کر دیتی ہیں، ہمارے دلوں کو غافل کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو ایسے میں آج کے دور میں جب ہمارے گھروں کے ماحول بدل چکے ہیں، ہمارے معیار بدل چکے ہیں، ہماری تربیتوں کے نظام بدل چکے ہیں اور ہم اس طریقے سے ہر وقت اپنے آپ کو جب دین اور دینی معاملات کے ساتھ، تعلیمات کے ساتھ اٹیچ نہیں رکھ سکتے، ایسے میں سوچئے کہ یہ محافل اور یہ ذکر کے حلقے ہمارے لیے بہار کے جھونکے ہیں اور یہ ایسے پرتاثیر جھونکے ہیں کہ جو ہمارے دلوں کے زنگ ایک وقت اتار کر ہمیں سیدھا رب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. اس لیے میں اکثر یہ گزارش کیا کرتی ہوں کہ جہاں کہیں اللہ کے ذکر کی اطلاع ملے تو بغیر بلائے چلے جائیں، اس لیے کہ وہ آپ کی پالش ہو رہی ہے، بغیر پیمنٹ کے، بغیر قیمت ادا کی آپ کی پالش ہو رہی ہے. آپ کے زنگ اتارنے کا وہاں انتظام کیا گیا ہے. آپ کو اللہ کی محبت کے چند لمحے جب ملتے ہیں اور ایک نیکی کو میدان معاشر میں ہم نے ترسنا ہے تو یہاں ایک ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم کہنے پر آپ کو 10 نیکیاں اور اٹھنے تک انبار لگے ہوتے ہیں نیکیاں. تو یہیں سے ہمیں ان نیکیوں کو سنبھالنے کے طریقے بھی ملتے ہیں. یہیں سے ہمیں اپنی زندگی کو ڈگر پر، کون سی ڈگر؟ جس کو قرآن نے صراط مستقیم کہا ہے، اس پہ چلانے کے طریقے ملتے ہیں. یہیں سے ہمیں محبت مصطفیٰ نصیب ہوتی ہے، یہیں سے ہمیں آپ کا اور اپنا تعلق ملتا ہے. اور بہت مرتبہ کیا ہوتا ہے، ہمیں بہت سی چیزوں کا علم ہوتا ہے، نالج ہوتا ہے، مگر ہم اپنی زندگی کے جھنجھٹوں میں، معاملات میں معلوم ہونے کے باوجود چیزوں کو بھول چکے ہوتے ہیں. اور محافل ذکر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے جب اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، روحانیت میں ہم بیٹھتے ہیں تو ہمارا دل صاف ہوتا ہے، تو اندر کی چیزیں ہی اجاگر ہو کے ہمارے سامنے آ جاتی ہیں اور پھر اس نورانیت کی برکت کی وجہ سے ہمیں ان پر عمل کی توفیق ملتی ہے. اللہ نے قرآن عظیم میں فرمایا
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یہ سورہ قلم کی آیت، نون والقلم وما یسطرون۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ اے محبوب، آپ خلق عظیم کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ اس کو سمجھنا ہے، اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ کوئی بڑے اچھے اخلاق والا ہوگا تو ہم یہی کہیں گے کہ فلاں کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، فلاں کی عادت بہت اچھی ہے، فلاں کی سیرت بہت اچھی ہے۔ لیکن اللہ اپنے حبیب سے کیا فرما رہا ہے؟ خلق عظیم۔ میں ابھی بتاتی ہوں خلق عظیم کیا ہوتا ہے۔ خلق عظیم کے بھی مرتبے کے اوپر ہے اور خلق عظیم آپ سے نیچے ہے۔ آپ خلق عظیم کے بھی اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں، یعنی آپ اس پر بھی غالب ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو اپنی مخلوق کے اندر عقل تقسیم کی ہے، اس کے 100 حصے بنائے ہیں۔ کتنے حصے بولیے ذرا؟ 100 حصے۔ اب آپ اور متعجب ہو جائیں گے، ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ ساری مخلوق میں تقسیم کیا ہے اور 99 حصے مصطفیٰ کو۔ اس درجے پہ کوئی سوچ بھی نہیں لے جا سکتا کہ مصطفیٰ کو کیسی سیرت، کیسی عقل عطا فرمائی رب ذوالجلال نے۔ 99 حصے مصطفیٰ کریم کے پاس ہیں اور ایک حصہ پوری کائنات کے پاس۔ اب آپ خلق عظیم کے مرتبے کے اوپر فائز ہیں۔ یہ کیسے اخلاق ہیں؟ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق خلق کی جمع ہے۔ خلق کہتے ہیں عادت کو، سیرت کو، اور اخلاق اس کی جمع ہو گئی، یعنی عادتیں، سیرتیں، زندگی کے مختلف مناسب و مناقب۔ لفظ اخلاق بولنا ہے، لفظ اخلاق نہیں ہوتا۔ ہمارے بہت سے لوگ اخلاق بولتے ہیں۔ یہ اخلاق کا معنی ہوتا ہے پھٹا ہوا کپڑا۔ اخلاق کا معنی ہوتا ہے پھٹا ہوا کپڑا، تو درست لفظ کیا ہے ذرا بول دیجئے؟ اخلاق۔ تو ہم نے لفظ اخلاق بولنا ہے۔ اخلاق کا معنی خلق کی جمع، اور خلق کا معنی عادت، سیرت، طور طریقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم کے بھی اوپر فائز ہیں۔ عزیزات محترم، اخلاق کے 3 درجے ہیں ابتدائی طور پر۔ ایک ہے اخلاق حسنہ، ایک ہے اخلاق کریمہ، ایک ہے اخلاق عظیمہ۔ اگر آپ یہ بات سمجھ لیں گے تو مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بہت سارا خزانہ اپنی زندگی کے لیے عطا فرما دے گا۔ جو لوگ تشریف لا رہے ہیں نا، انہیں خاموشی سے بیٹھنے کی تاکید کریں۔ جی میں نے کتنی قسمیں بتائی اخلاق کی؟ 3۔ اخلاق حسنہ، اخلاق کریمہ اور اخلاق عظیمہ۔ اخلاق حسنہ یہ یہود کو عطا کیا گیا۔ اخلاق حسنہ کا مطلب یہ ہے، اگر کوئی بندہ آپ سے زیادتی کرتا ہے تو جتنی اس نے زیادتی کی ہے آپ اس کے برابر اس سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ آپ نے زیادتی نہیں کی، جو کسی نے کیا آپ نے اسی کے برابر اس کے ساتھ بیہیو کیا۔ اس کو کہتے ہیں اخلاق حسنہ۔ ہاں، اگر آپ کی طرف سے زیادتی ہو گئی، کسی نے آپ کو 1 تھپڑ مارا، آپ نے 4 مار دیے، یہ اخلاق نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں بدلہ لینا تو 1 کا جواب 1 سے دے دیں، یہ اخلاق کے اندر ہے۔ اس کو اخلاق حسنہ ہی کہا۔ اخلاق کریمہ کیا ہے؟ اخلاق کریمہ یہ ہے کہ آپ بدلہ لینے کی بجائے اگلے بندے کو معاف کر دیں۔ یہ اخلاق عیسائیوں کو عطا کیا گیا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ اگر کوئی آپ کے ایک گال پہ تھپڑ مارتے آپ دوسرا آگے کر دیں. یہ اخلاق کریمہ ہے. میرے اور آپ کے نبی کو عطا کیا گیا اخلاق عظیمہ. اب اخلاق عظیمہ کیا ہے؟ اخلاق عظیمہ یہ ہے کہ آپ کے پاس بدلہ لینے کی پوری طاقت ہے اور معاف کرنے کا اختیار بھی ہے. ان دونوں چیزوں کے ہوتے ہوئے آپ مکمل معاف کر دیں، یہ اخلاق عظیمہ ہے. وہاں بائی آرڈر یہ دو چیزیں دی گئی اور یہاں سارے اختیار بھی دیے گئے اور کہا کہ ان سارے اختیارات کے باوجود جو معاف کر دیتا ہے وہ اخلاق عظیمہ پر ہے اور ہمارے نبی اخلاق عظیمہ پر ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. تو سامعات محتشم، پھر آپ دیکھیے ایک ایک بات میں کمپیریزن کرتے جائیے، آپ تجزیہ کرتے جائیں کہ اللہ نے ہر چیز میں ہمیں کیسی انفرادیت، کیسی امتیازیت اور کیسی فضیلت عطا کی ہے. ہر وہ مرتبہ ہمیں عطا کیا جو فضیلت والا ہے، ہر وہ مقام عطا کیا وہ فضیلت والا ہے. کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ ہر نبی کو آ کر چلے جانا تھا، ان کا زمانہ، ان کی شریعت ختم ہو جانی تھی. مصطفیٰ کا نہ نام ختم ہونا تھا، نہ آپ کا زمانہ ختم ہونا تھا اور نہ آپ کی شریعت ختم ہونی تھی. قیامت تک آپ کی شریعت نے راج کرنا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اخلاق عظیمہ عطا کیا. اچھا، اب جو چیز ہمیں آگے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ اگر مجھ سے ملیں، میں آپ سے ملوں، بات کریں تو میں مسکرا کر بات کر دوں یا مسکرا کر آپ سے مل لوں تو آپ اس کو اچھے اخلاق کہیں گے؟ یہی ہمارا طریقہ ہے، ہم اس کو اخلاق ہی کہتے ہیں. حالانکہ یہ اخلاق نہیں ہے، یہ اخلاق نہیں ہے. کسی کو مسکرا کر ملنا یا کسی سے اچھی بات کر لینا اس کو اخلاق نہیں کہتے، یہ اخلاق نہیں ہے. اس کے متضاد ایک دوسری صورت بھی ہے کہ جب آپ غصے سے، تلخی سے کسی سے بات کرتے ہیں، یہ جو صورت ہے یہ رد عمل ہے. اگر آپ کو کوئی چیز پسند آ گئی تو آپ نے اس پہ اسمائل پاس کر دی، آپ مسکرائیں، اور اگر کوئی چیز آپ کو ناپسند آئی تو پھر آپ کا غصہ، پھر آپ کا اضطراب اور ناپسندیدگی سامنے آئی. یہ دونوں چیزیں اخلاق نہیں ہیں. اخلاق، اگر آپ نماز کے پابند ہو جاتے ہیں لیکن ہر دفعہ آپ کو یاد دلانا پڑتا ہے آپ نماز پڑھیں، روزہ آیا، آپ کی مجبوری ہے کہ اب شریعت نے فرض کیا ہے تو میں نے روزہ رکھنا ہے، آپ روزہ رکھتے رہے لیکن روز گنتے رہے کہ کتنے روزے باقی رہ گئے، کتنے روزے باقی رہ گئے. مجبوراً آپ نے مہینہ گزار لیا اور ساتھ ساتھ برائیاں بھی نہیں چھوڑی، اپنے کاموں میں بھی لگے رہے، روزہ بھی رکھتے رہے، نمازیں بھی پڑھتے رہے، برائیاں بھی کرتے رہے، تلاوت بھی کرتے رہے، غیبت اور برائیاں دوسری بھی ساتھ ساتھ جاری رکھی. یہ بھی اخلاق نہیں ہے. اخلاق کیا ہے؟ اخلاق یہ ہے کہ جس وقت نیکی، عفو درگزر، دیانتداری، صداقت، اچھائی، ہمدردی، دوسروں کے کام آنا، ان کی مدد کرنا، یہ تمام چیزیں سموتھلی آپ کی طبیعت کے اندر آ جائیں اور آپ کو ان کے کرنے میں نہ کسی کو جبر کرنا پڑے، نہ آپ کو دقت پیش آئے، نہ آپ کو پرابلم پیش آئے، آپ کو اتنی آسانی سے ان کاموں کی عادت پڑ جائے کہ ان کے بغیر، جیسے انسان کا کھانے کے بغیر گزارا نہیں، اس طرح ان کے بغیر آپ کا گزارا نہ ہو. اس وقت جب یہ چیزیں آپ کے اندر داخل ہو جائیں گی وہ اخلاقیات وہ اخلاقیات اور انہی چیزوں کا درس دینے کے لیے اللہ نے حضور کو رحمت للعالمین جس طرح آپ نے یہ فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا انما بعثت رحمہ،
کہ بے شک میں رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ آپ کے جو اخلاق ہیں، اخلاق عظیمہ ہیں، وہ سارے امت کے لیے رحمت ہے۔ آپ دیکھیے پھر اس سے اگلی بات کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ آپ نے فرمایا لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے ان کو پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ دوسری جگہ آپ نے فرمایا محاسن الاخلاق کہ میں اخلاق کو بہترین بنانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور اب جو خوبصورت ترین بات ہے نا، میں اس کی طرف آپ کی توجہ لا رہی ہوں۔ تیسری جو حدیث پاک میں نے شروع میں بیان کی تھی وہ تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم کما احسنت خلقی فحسن خلقی۔ اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ جس طرح تو نے مجھے خوبصورت جمال پیکر پیدا کیا، جس طرح مجھے پیکر جمال مجسمہ حسن و جمال پیدا کیا، فحسن خلقی اسی طرح میرے اخلاق کو بھی حسین و جمیل بنا۔ یہ کون دعا کر رہا ہے؟ اللہ کے حبیب۔ 99 حصے تو پہلے ہی آپ کے پاس، آپ ابھی بھی دعا فرما رہے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پڑھنے کے لیے حکم دیا؟ یہ ہم سب کو، اپنی پوری امت کو یہ حکم دیا کہ جس وقت تم آئینے کے سامنے شیشہ دیکھنے کے لیے کھڑے ہو تو صرف میک اپ نہ کرو، وہاں کھڑے ہو کے یہ بھی کہہ لو اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، جس طرح تو نے میری صورت خوبصورت بنائی ہے مولا میری سیرت اور میرے اخلاق کو بھی حسین بنا۔ یہ خود آقا دو عالم علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اپنی امت کو بھی یہ دعا کرنے کی ترغیب دی۔ پتہ چلا کہ انسان جتنے بھی اعلیٰ مرتبے پر ہو اس کو اور آگے جانے کی طلب کرنی ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہمیں بتا رہی ہے۔ آپ دیکھیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخلاق عظیمہ پر فائز ہونے کے باوجود ابھی بھی اللہ سے دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے اور اخلاق میں حسین بنا، میرے اخلاق کو اور اچھا فرما۔ اب ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اخلاقیات کے کس درجے پہ ہیں اور ہمارے نبی کس درجے پہ ہیں؟ لیکن ہم جوں وقت آگے گزر رہا ہے اپنی اخلاقی قدریں ختم کرتے جا رہے ہیں، ختم ہوتی جا رہی ہیں، ہمارے اندر یہ تہذیب سب ختم ہوتی جا رہی ہے، بلکہ الا ماشاء اللہ یہ علم ختم ہوتا جا رہا ہے کہ قدر کیا ہوتی ہے، اخلاق کیا ہوتے ہیں، ہمارے لیے کن اخلاقیات کے دائرے میں رہنا ضروری ہے، ہمارے لیے ہمارے نبی کی تعلیمات کیا ہیں، قرآن عظیم نے ہمارے لیے کیا فرمایا۔ اب دیکھیے آپ اخلاقیات کے اس مقام پر تھے کہ آگے بڑھتے 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 وہ مقام آپ کو مل گیا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب کسی نے پوچھا کہ ہمارے آقا کے اخلاق کے بارے میں بتائیے کہ آپ کی سیرت مبارکہ کیسی تھی، آپ کی عادات مبارکہ کیسی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کانا خلقہ القرآن، قرآن تو سارے کا سارا میرے نبی کا اخلاق ہی تو ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں یہ توجہ بھی ضروری ہے کہ ہم قرآن کتنا پڑھتے ہیں، اور اگر ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں تو اس قرآن کے پڑھنے کا ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ جب تک آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ جو میں پڑھ رہی ہوں اس کا معنی کیا ہے، اس میں اللہ جنت کی بات کر رہا ہے یا دوزخ کی، نماز کی بات کر رہا ہے یا زکوٰۃ کی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات کر رہا ہے یا رشتہ داروں کے ساتھ یا ہمسایوں کے ساتھ، ہمیں کیا پتہ چلے گا قرآن میں کیا ہے؟ تو ہمیشہ کی طرح اب بھی میری یہی گزارش ہے کہ خدا را
اپنی زندگیوں کی قدر کرتے ہوئے قرآن کو ترجمے سے پڑھنا شروع کیجئے اور کسی محبت والے سے پڑھیے، تاکہ آپ کو صرف ترجمہ نہ پڑھائے، ساتھ آپ کے سینوں میں عشق رسول بھی اٹھے، تو آپ کو زندگی کا لطف آئے گا۔ پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہمارے قرآن کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اور کان خلقہ القرآن کا معنی کیا ہے۔ یعنی جب توصیف کرنے والوں، تعریف کرنے والوں نے کمپیریزن کیا اور حضرت عائشہ صدیقہ کے اس فرمان کا ترجمہ کیا تو یہی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتا قرآن ہے اور کتاب خاموش قرآن ہے، آپ مجسمے قرآن ہے اور وہ کتاب خاموش کتاب ہے۔ جب آپ نے قرآن کی ویڈیو سننی ہو تو رسول اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، اور جب آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی ہو تو کتاب کو کھول کے بیٹھ جائے۔ تو یہ سب کچھ کب ہوا؟ جب قرآن نازل ہوا، جب وحی آئی؟ نہیں، اتنی بات آپ سب ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور 40 سال سے پہلے مکہ کے لوگ آپ کو محمد کہتے تھے، آپ کو ابن عبداللہ کہتے تھے؟ نہیں، سارے لوگ مکہ کے آپ کو صادق و امین کہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جب بھی بات ہوتی صادق کی بات، امین کی بات، صادق اور امین کے لقب سے لوگ آپ کو پکارتے تھے، اور یہی آپ کی پہچان تھی۔ یعنی پیدائشی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دولت آپ کو عطا کی تھی، دیانت کی، صداقت کی، امانت کی، ہمدردی کی، محبت کی، عفو و درگزر کی، یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو آپ کی جبلت میں اللہ پاک نے رکھی، اسی لیے رکھی کہ آپ کا یہ نمونہ، آپ کا یہ اسوہ حسنہ قیامت تک کے لوگوں کے کام آنا ہے۔ تو آپ اخلاقیات کو تقسیم کرتے رہے۔ کس طرح کیا؟ ایک پاگل عورت بھی حضور کی بارگاہ میں آ جاتی ہے، جس سے سارے مدینہ کے لوگ ڈرتے ہیں، کوئی اس کے قریب نہیں جاتا کہ وہ جس کو پکڑتی ہے پھر چھوڑتی نہیں۔ تو وہ کیا کرتی ہے؟ وہ مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہو کے آواز لگاتی ہے، کہتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں مجھ سے بات کرنا چاہتی ہو میں وہاں حاضر ہو جاؤں گا۔ پھر آپ پوچھیں، وہ آپ کو وہاں سے پکڑ کر پیچھے دھوپ میں گلی میں لے گئی، اور بات کیسے کر رہی ہے؟ کان کے ساتھ منہ لگا۔ تو جب تک اس پاگل عورت نے اپنا منہ کان سے پیچھے نہیں کیا، دھوپ ہے، کھلی جگہ ہے، وہ عورت اپنی مرضی سے نہ معلوم کیا کہتی جا رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے، وہ تو دیوانی ہے۔ مگر اخلاق عظیمہ کا مظاہرہ قیامت تک کی امت کے لیے ہو رہا ہے کہ نہ آپ تھکے، نہ آپ سائے میں گئے، نہ آپ نے اس کو منع کیا، نہ آپ نے اس کو مختصر بات کرنے کے لیے کہا، جب تک وہ اپنی مرضی سے بات کر کے پیچھے نہیں ہٹی، میرے کریم آقا وہیں کھڑے رہے۔ اور جب جانی دشمن آپ کے سامنے آتے، جنہوں نے اذیتیں دے دے کر کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، جان سے مارنے سے بھی گریز نہیں کیا معاذ اللہ، مگر جس وقت وہ کلمہ پڑھ کے سامنے آ جاتے ہیں تو میرے کریم آقا ایک بار بھی ان کو وہ یاد نہیں دلاتے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا اور میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ پہلی تو بات ہے کہ ہم اخلاقیات کی اتنی گراوٹ پہ ہوتے ہیں کہ کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اگر معاف کر دیں تو جب بھی موقع ملے ہم اس کو مس نہیں کرتے، بلکہ یاد دلاتے رہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے ساتھ فلاں وقت میں یہ کیا، تمہاری فلاں غلطی معاف کی، تمہارے اوپر یہ احسان کیا، یہ احسان کیا۔ ہمارے لیے ہمارے نبی نے جو اسوہ حسنہ چھوڑا وہ یہی ہے کہ ہم سب کو معاف کرنے کی عادت ڈالیں۔ کیوں عادت ڈالیں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بندے کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ اے بندے، جب تو دنیا میں میرے بندوں کے کام آئے گا
تو جب تیری ماں بھی تیرے کام نہیں آئے گی میں وہاں تیرے کام آؤں گا۔ جب یہاں کسی کی تو مدد کرے گا تو وہاں تیری جب کوئی مدد کو تیار نہیں ہوگا میں تیری مدد کروں گا۔ جب تو کسی کی مشکل دنیا میں میرے لیے آسان کرے گا تو جب تو مشکلات میں پھنسا ہوا ہوگا میں تیری مشکلات کو آسان کروں گا۔ اور یہی چیزیں ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ کس طرح اپنے اخلاقیات کا مظاہرہ فرمایا۔ آپ نے یہ بات سن رکھی ہے، سب نے سن رکھی ہے کہ جب ایک بدو آیا جان بوجھ کے آپ کے حلم، آپ کی بردباری کا امتحان لینے کے لیے، اس نے کیا کیا؟ آ کے نبی علیہ السلام جا رہے ہیں، راستے میں صحابہ ساتھ ہیں، اور اس نے پرانی کتابوں میں یہ پڑھ رکھا تھا کہ جو آخری نبی ہوں گے وہ انتہائی حلم والے، بردبار، برداشت رکھنے والے ہوں گے اور دشمنوں کو بھی معاف کرنے والے ہوں گے۔ اس نے کئی اور چیزیں آزمائی۔ اس نے کہا کہ میں جب تک آزما نہیں لوں گا اس وقت تک آخری نبی پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ وہ پچھلی کتابوں کا عالم تھا، بڑا معروف بندہ تھا۔ جب حضور جا رہے تو آ کے چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں یوں ڈالی اور اتنی زور سے کھینچی کہ حدیث پاک میں کہ یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نشان پڑ گئے، چادر کھینچنے کے نشان پڑ گئے۔ اتنی اذیت ہوتی ہے، آپ کپڑا ویسے ڈال کے آپ کھینچتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، اور جب کپڑا وہ کوئی دھاردار چیز تو نہیں ہے نا، وہ کپڑا ہے، اور جب اس کے نشان پڑتے ہیں تو کتنی تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن مبارک میں سرخ نشان پڑ گئے اور صحابہ ساتھ ہیں، تو اس طرح سیخ پا ہوئے کہ ابھی اس کو پکڑ کر اتنا مارے کہ اس کو جان سے مار دے، لیکن نبی مسکرا رہے ہیں، سبحان اللہ، حضور مسکرا رہے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو دیکھا تو اس نے کہا کوئی ان کے خاندان کا کوئی قرض تھا، کوئی مسئلہ تھا، اس کو بنیاد بنا کے اس نے اس طرح کیا اور کہا کہ اے محمد آپ کے خاندان کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ معاذ اللہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور آپ ان کا قرض واپس نہیں کرتے، ان کی رقم واپس نہیں کرتے۔ صحابہ کے لیے تو یہ ایک ایسی شوق کیفیت تھی کہ وہ برداشت نہیں کر پائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ اے عمر اس شخص کا اور اس کے خاندان کا قرض بھی ادا کر دو، اور قرض ادا کرنے کے بعد اتنی کھجوریں بطور تحفہ ان کو زیادہ دے دو۔ یہ کیسا اخلاق ہے؟ آج میں ہوں، آپ ہوں، کیا کوئی ایسا مظاہرہ کر سکتا ہے؟ ہم تو چاہ کے بھی نہیں کر سکتے، ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی، اتنی اعلیٰ ظرفی ہے ہی نہیں۔ اور اگر ہم بظاہر خاموش ہو بھی جائیں تو ہمارے اندر سے وہ غضب جاتا نہیں ہے کہ یہ کون ہوتا ہے ہمارے ساتھ ایسا کرنے والا، یا پھر آگے پیچھے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہی قابو میں نہیں رہتے۔ لیکن کیا آداب ہیں صحابہ کرام کے، کیا شان ہے کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اشارہ فرما دیا تو کسی نے آپے سے باہر ہونے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ بھی تو بارگاہ مصطفیٰ سے اخلاقیات ہی سیکھ رہے ہیں اور آپ علیہ السلام کے اخلاقیات کا مکمل پرتو بن رہے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں کے سامنے بھی جو حضور پیش کر رہے ہیں وہ بھی اپنی زندگیوں میں وہی پیش کرتے گئے، اور ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی ان لوگوں نے اخلاق نبوی کو چھوڑا۔ تو ہم شیران محترم، آج اب ہماری زندگی میں جو پریکٹیکل اخلاقیات ہیں، آج کے دور میں اشد ضرورت ہے کہ جب ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کا ذکر کریں، آپ کے میلاد کی محفل میں بیٹھیں، تو ہمیں اس چیز کی جستجو ہونی چاہیے کہ ہم اپنے نبی کی سیرت کے بارے میں، اپنی نبی کی ذات کے بارے میں، اپنے نبی کی سنت کے بارے میں سیکھیں۔ اور پوری دنیا کے مذاہب، پوری دنیا کے ادیان کا آپ مطالعہ کر کے دیکھ سکتے ہیں، کسی عالم دین سے پوچھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ جو آداب اور زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں اویئرنیس
جو ہمارے دین یعنی دین اسلام نے دی ہے، اللہ کے محبوب نے چھوڑی ہے، وہ کائنات کے کسی مذہب نے نہیں۔ ساری دنیا کے مذہبوں کو تلاش کریں، آپ دیکھیں کہ کوئی مذہب آپ کو یہ بتاتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے بچہ جب پیدا ہو رہا ہے تو آپ نے اس وقت کیا کرنا ہے؟ کوئی مذہب آپ کو بتاتا ہے کہ جب ایک بندہ مر جائے تو آپ نے اس کے جبڑے باندھنے ہیں؟ کیا کوئی مذہب بتاتا ہے کہ جب بندہ مر جائے تو اس کے پیروں کے انگوٹھے باندھنے ہیں؟ یہ صرف شان اسلام کی ہے۔ اور کوئی مذہب آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ آپ نے طہارت کیسے کرنی ہے۔ یہ شان اور یہ اسپیشلٹی اور یہ فضیلت صرف اسلام کے اندر ہے کہ اسلام تو آپ کو استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، اسلام آپ کو وضو کا طریقہ بتاتا ہے، آپ کی پاکی ناپاکی میں غسل کا طریقہ بتاتا ہے۔ اتنی طہارت، اتنی پاکیزگی اور اتنی ڈیٹیل یہ صرف اسلام ہمیں عطا کرتا ہے، اور ہم وہ خوش نصیب ہیں جو اس اسلام کی وجہ سے مسلم کہلاتے ہیں۔ مگر اگر میں یہ سوال کروں کہ اتنی فضیلتوں کے باوجود کیا زندگی میں کبھی سیریس ہو کے ہم نے کبھی کسی عالم دین سے بیٹھ کے ڈیپلی ان مسائل کو سیکھا؟ کیا ہم نے بھی کوشش کی؟ کیا ہمیں ساری زندگی میں اتنا بھی پتہ چلا کہ مرد اور عورت کے دونوں کے استنجا کرنے میں کتنا فرق ہوتا ہے، اور ان دونوں کی طہارت کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، سردیوں اور گرمیوں میں استنجا کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں تک ہماری شریعت نے ہمیں بتایا، لیکن ہم نے کتنا سیکھا؟ ہم نے کتنا سیکھا؟ ہماری بچیاں جوان ہو گئی تو ہماری ماؤں نے انہیں بالغ ہونے کے بعد کتنے مسائل سکھائے کہ اب تمہارے بالغ ہونے کے بعد تمہارے غسل کے طریقے تبدیل ہو گئے ہیں، تمہاری پاکی تمہیں کیسے نصیب ہو سکتی ہے، اور غسل کرنے کے کب اور کیسے طریقے ہیں؟ نہیں، نہ ہماری ماؤں کو الا ماشاء اللہ ان کی تفصیلات کا سیکھنے کا ذوق اور ذمہ داری کا احساس ہوا، اور نہ پھر آگے بچیوں کو اس چیز کا پتہ چلا۔ اگر ہم سروے کرتے ہیں تو ہمیں چند فیصد لوگ ایسے ملیں گے جو شریعت کے مطابق یہ ساری چیزیں جانتے ہیں۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے سامعات محتشم کہ حضور پاک کے میلاد کا مقصد، آپ کے ذکر کا مقصد، اور اس کو اللہ نے جو ریاض الجنہ فرمایا ہے وہ اس لیے فرمایا ہے کہ اس کی فضیلت ناقابل بیان ہے، اور ناقابل بیان اس صورت میں ہے کہ جب ہم کسی پوری محفل میں بیٹھ کر آقا علیہ السلام کا کوئی طریقہ، کوئی سنت، کوئی بات سیکھ کر اٹھتے ہیں اور پھر ہماری زندگی میں وہ شامل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی میں نے آپ کو ایک حدیث پاک سنائی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو تو کیا بولو؟ اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، یہ دعا پڑھو، اللہ کا شکر بھی ادا ہو جائے گا، تعریف بھی ہو جائے گی، اور اپنے اخلاقیات کی طرف توجہ بھی ہو جائے گی، نبی علیہ السلام کی سنت بھی پوری ہو جائے گی۔ اب دیکھیے کہ اگر ہم اس ایک بات کو معانی اور ترجمہ سمجھ کر اپنی عادت میں شامل کر لیتے ہیں تو ماشاءاللہ عورت تو دن میں گن ہی نہیں سکتی کتنی بار شیشہ دیکھتی ایسے ہی اس کا دل ہوتا ہے آتے جاتے شیشہ میرے سامنے ہو، تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپ اس نیت سے شیشہ دیکھیں۔ چلیں اب یہ بھی آپ کے ایک دین بن جائے، شیشہ دیکھے بغیر تو عورت کا گزارا نہیں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اس نیت سے شیشہ دیکھنا شروع کر دیں کہ میں جب بھی شیشے کے سامنے جاؤں اپنے محبوب کی محبوب دعا پڑھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی بار دن میں سنت پوری ہوگی؟ کتنی بار آپ کو اخلاقیات کی طرف توجہ کرنے کا موقع ملے گا؟ بلکہ ایک اور حدیث پاک میں یہ دعا بھی ہے کہ جب آپ شیشے کے سامنے جائیں تو یوں بولیں اللہم بید وجہی یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، اے اللہ میرے چہرے کو اس دن روشن کر دینا
جس دن بعض چہرے سیاہ ہوں گے اور بعض چہرے روشن ہوں گے، وہ کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا دن۔ تو اگر آپ ہر شیشہ دیکھتے وقت یہ دعا بھی کرتے ہیں تو انشاءاللہ قیامت کے دن چمکتا چہرہ لے کے اٹھے گا۔ یہ ایک بات ہے نا، یہ ایک بات ہے، اس کی تاثیر ہماری زندگی میں کتنی آ سکتی ہے؟ تو اگر ہم روزمرہ کے کاموں کے لیے تھوڑے سے دن توجہ کر کے ان کو اپنے رسول کے طریقے کے مطابق ڈھال لیں کہ میں نے سو کے ویسے اٹھنا ہے جیسے میرے نبی اٹھتے ہیں، سیکھ لیں، حدیث میں پڑھ لیں، کسی سے طریقہ پوچھ لیں، میں نے سب سے اٹھ کے وہ کام پہلے کرنا ہے جو میرے نبی کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے نبی؟ نبی کی آنکھ کھلتی تھی تو سب سے پہلے آپ فرماتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ دیکھیں ایک ایک چیز میں ہمیں جو آپ کی اس سائٹ پہ سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، اتنے لوگ نہیں ہیں جتنا شور ہو رہا ہے۔ اب تو کم سے کم آپ کو توجہ ہونی چاہیے نا کہ آپ کتنی امپورٹنٹ باتیں سن رہے ہیں۔ اگر اوپر جگہ نہیں ہے تو میں سامنے اسی لیے بیٹھے ہوں، نیچے سے اوپر لوگوں کو نہیں بلائیں، وہ نیچے تشریف رکھیں، نیچے جگہ ہے۔ تو عزیزات محتشم، میں کیا عرض کر رہی ہوں، حضور نے سب سے اٹھ کے پہلے کیا کہا؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، توجہ فرمائیے میری طرف دیکھیے، تمام تعریفیں، ساری حمدیں، ساری توصیفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں موت کے بعد زندہ کیا۔ موت کیا ہے؟ نیند۔ نیند کو موت کی بہن کہا گیا ہے۔ یہ بھی آدھی موت ہے، اس میں بھی روح نکل جاتی ہے، اس میں بھی روح نکل جاتی ہے، اس میں واپس آ جاتی ہے، اس میں واپس نہیں آتی۔ تو حضور سب سے پہلے اٹھ کے کیا فرماتے ہیں؟ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی عطا کی۔ اور آگے اگلے جملے پہ غور فرمائیے، فرمایا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور ہم نے ایک دن مکمل اسی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ یعنی ایک موت ایسی آئے گی جس کے بعد ہم نے اٹھنا نہیں بلکہ سیدھے پھر اس کی بارگاہ میں چلے جانا۔ ہمیں ہر عمل کے ساتھ آخرت کی یاد دلائی گئی۔ ہم سواری پہ بیٹھنے لگے تو ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا، پڑھو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ کہا سواری پہ بیٹھ کے یہ کہو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، ہمارے قابو میں کر دیا، ہماری گرپ کر دی اس کے اوپر۔ غور کیجئے، جب ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ گرپ سے نکلتی ہے نا، تو کیا سے کیا ہو جاتا ہے؟ تو اللہ کا کتنا کرم رہتا ہے کہ وہ چیزیں ہماری گرپ میں رہتی ہیں، ہمارے کنٹرول میں رہتی ہیں، ہمیں ان کے اوپر حاوی کیا ہے۔ اب یہ بات کر کے کہ آپ یہ دعا کریں کہ ساری تعریفیں اس ذات کی جس نے اس سواری کو ہمارے انڈر کر دیا۔ آخر پہ کیا کہیں؟ وَإِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، کہ اس وقت بھی آخرت کو یاد کرو کہ جس طرح آج میں اس سواری پہ سوار ہوں، ایک سواری مجھے وہ ملے گی جس پہ سوار ہو کے میں اپنے رب کے دربار میں جاؤں گا، یعنی میرا جنازہ اٹھے گا وہ بھی میری سواری ہوگی، اس کو بھی ہر سواری پہ بیٹھتے یاد کر لو۔ دیکھیے ہمارے نبی نے ہمیں کیسے اخلاقیات دی، کسی وقت بھی ہمیں آخرت کی یاد بھولنے نہیں دی۔ کوئی کام، کوئی دعا ایسی ارشاد نہیں فرمائی جس میں ہمارا تعلق اللہ سے نہ جڑتا ہو، ہماری زبان سے اللہ کی تعریف نہ ہوتی ہو، اور ساتھ ہی ہمیں آخرت یاد نہ آتی ہو۔ تو ہمیں میلاد کی محفلوں سے کیا لینا ہوتا ہے؟ آقا علیہ السلام کی تعلیمات، آپ کے اخلاق عظیمہ، آپ نے جو کچھ ہمارے لیے لایا اس پر عمل کی توفیق اور اخلاص نیت کے ساتھ آپ زیادہ باتیں یاد نہیں رکھ سکتے، تو ہر محفل میں اپنے اندر ایک وعدہ کر لیا کیجئے کہ آج کی محفل کی یہ بات تو میں نے ہمیشہ کرنی ہے۔ تو
علماء کرام فرماتے ہیں، نبی الاسلام کا بھی فرمانا ہے کہ نیکی نیکی کو کھینچتی ہے. نیکی نیکی کو کیسے کھینچتی ہے؟ جب آپ ایک نیکی کے پابند ہو جائیں گے تو وہ نیکی آپ کے اندر ایسا رجحان، ایسی کیفیت اور ایسا ذوق پیدا کر دے گی کہ آپ خود چاہیں گے کہ میں یہ نیکی بھی کروں، میں یہ نیکی بھی کروں، میں یہ بھی کروں، اور پھر آپ آہستہ آہستہ اس ایک نیکی کی پابندی کی وجہ سے بے شمار نیکیاں کرنے لگ جائیں. والدین، عزیز و اقارب، اولاد، اڑوس پڑوس، ان سب کے ساتھ جو حسن سلوک کی تربیت نبی علیہ السلام نے ہمیں دی، یہ بھی آپ کے اخلاق عظیمہ ہیں. اور ان کو بھی ہم تبھی پورا کر سکیں گے جب ہماری توجہ آپ علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کرنے کی ہوگی. اور میں نے شروع میں کیا کہا تھا کہ صرف مسکرا لینا، اسمائل پاس کر لینا، یا اچھے انداز سے کسی سے حال احوال پوچھ لینا، یہ اخلاق نہیں ہے. عین ممکن ہے کہ جس وقت کوئی شخص آپ کے منہ پہ آپ کو ایسے کامنٹ کر رہا ہے، ایسے جملے بول رہا ہے کہ آپ کی تعریف کر رہا ہے، تو آپ کے جانے کے بعد وہی بندہ آپ کی غیبت کر رہا ہو، وہی آپ کی برائی کر رہا ہو، وہی آپ کی ناپسندیدگی دوسرے سے ذکر کر رہا ہو، تو آپ بتائیے کہ وہ اخلاقیات ہیں؟ نہیں. اخلاقیات میں سچائی ہے، حقیقت ہے. اور میں نے عرض کیا کہ وہ یہ اخلاقیات جب ہمیں مل جائیں گے تو پھر انشاءاللہ ہمارے اندر کی دنیا بھی بدل جائے گی، باہر کی بھی بدل جائے گی. اخلاقیات یہ ہیں کہ آپ اپنے سے نیچے کو اپنے سے بہتر سمجھیں، اپنے سے کم علم والے کو اپنے سے حقیر نہ سمجھیں. اخلاقیات یہ ہیں کہ کسی غریب کو انسانیت کے درجے سے نیچے نہ سمجھے، بلکہ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر کے جو ملازم ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاؤ، اگر ساتھ نہیں تو کم سے کم وہی کھانا کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو. یہ ہے ہمارے نبی کا سبق. تو کتنے لوگ کہہ سکیں گے جن کے گھروں میں نوکر کام کرتے ہیں کہ ہم نوکروں کو وہی کھلاتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں؟ کتنے لوگ کہیں گے کہ ہم اپنی ہانڈی میں سے وہی کھانا نکال کے ان کو دیتے ہیں جو خود کھاتے ہیں؟ بہت تھوڑے لوگ آپ کو ملیں گے، اور جو ملیں گے وہ یقیناً خوش نصیب ہوں گے. ایک غریب یا ایک نوکر جو آپ کا ہے، جب آپ اس کو اعلیٰ نعمت دیتے ہیں تو جو دعا اس کے دل سے نکلتی ہے وہ آپ کو ان بلندیوں پہ لے جاتی ہے جو آپ کے اپنے اعمال بھی وہاں نہیں لے جاتے. تو یہ وہ فرق ہیں جن کو مٹانے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کی میلاد پاک میں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ چیزیں آ جائیں، ہمیں ان کو سیکھنے کا شوق اور ذوق ہو، اور ہم اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں. میلاد پاک کی محفل کا نام سن کر ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ دیکھیں آج میں اپنے آقا کی کون سی بات سیکھ کر آتی ہوں، اور پھر انشاءاللہ العزیز وہ میری زندگی سے کبھی ختم نہیں ہو. آج میں نے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ ان میں سے صرف ایک کو آج لے لیں، توفیق مل جائے تو 2 کو لے لیں، 3 کو لے لیں. کم سے کم درجہ کیا ہے؟ ایک بات کے لیے ضرور عہد کر لیں کہ آج کے بعد اس کو میں نے نہیں چھوڑنا. اگر عربی نہیں آتی، نہیں یاد ہوتی، تو آپ اپنی لینگویج میں، پنجابی میں، اردو میں اس کا ترجمہ بول لیں، اپنے جذبات بس پیش کر دیں، اپنے عمل سے ثابت کر دیں. آپ کی نیکی کا معیار تو یہ ہے کہ آپ راہ چلتے کانٹا اٹھا کے پیچھے پھینک دیتے ہیں تو عرش والا رب تو خوش ہو جاتا ہے، فرشتے آپ کے نامہ اعمال میں اس کی بھی نیکی لکھ دیتے. اور اگر باوجود اختیار کے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اخلاق عظیمہ کیا ہیں، کہ ہمارے پاس اختیار ہے، طاقت ہے، پاور ہے، روب ہے، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن عین اسی وقت آپ کے دل میں یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ نہیں میں نے اللہ کے لیے معاف کرنا ہے، تو آپ معاف کریں. جس جگہ پہ آپ چاہتے ہیں
کہ اللہ آپ کو معاف کر دے، آپ اس کا طریقہ یہ اختیار کریں کہ یا اللہ میرے ساتھ جس نے بھی زیادتی کی، جس نے ظلم کیا، جس نے میرا حق لیا، میں ان سب کو دل سے معاف کرتی ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ اس سے اللہ کا وعدہ پورا ہوگا اور انشاءاللہ العزیز حضور علیہ السلام کے فرمان عالی شان کے مطابق اللہ معاف فرمائے گا۔ حتیٰ کہ ہمیں یہ درس دیا گیا کہ جب آپ رات کو بستر پہ جائیں، بستر پہ لیٹیں، تو اپنے رب سے بول کر یہ عرض کریں کہ یا اللہ میں اس وقت نیند میں جا رہی ہوں، یہ ایک موت ہے، تو میں اس موت سے پہلے اپنے سارے عزیزوں یا غیروں کو جس کے ساتھ بھی میری بات ہوئی اور میرے اوپر کسی کا حق ہے تو میں اس کو معاف کر کے سو رہی ہوں، یا اللہ اگر میں مر جاؤں تو مجھے معاف کر۔ جب رات کو آپ یہ عادت بنا لیتے ہیں تو یقین کیجیے آپ اتنے ہلکے ہو کے سوئیں گے کہ پوری رات اللہ کے فرشتے آپ کا پہرا دیں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی رحمت آپ کے ارد گرد رقص کرے گی، سبحان اللہ، اس لیے کہ آپ نے وہ کام کیا جس سے رب خوش ہو گیا۔ آپ سوچیں کہ آپ کی رات کیسی ہوگی۔ تو جب ہم غصے میں بھرے ہوئے سارے دکھ دن کے سمیٹ کے جا کے بستر پہ سوتے ہیں، کبھی ادھر کروٹ کبھی ادھر کروٹ، نیند ہی نہیں آ رہی ہوتی، آپ یہ کر کے دیکھیے آپ کو کتنا سکون آئے گا، اور یہی سکون آپ کو بہترین نیند بھی دے گا، اور پھر یہی سکون اللہ کی عبادت کی توفیق بھی دے گا، پھر آپ اچھے طریقے سے اٹھ کر صبح کی نماز بھی ادا کر سکیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ساری باتیں عمل کے لیے پسند آئی ہوں گی، کیونکہ اس سے بڑی ذات تو کائنات میں کوئی ہے نہیں اللہ کے بعد کہ جس کا یہ طریقہ ہو، اور پھر ہمارے لیے خوش بختی جو آغاز میں نے عرض کی کہ ہم آپ کی امت ہیں، ہم آپ کی امت ہے، امت اجابت ہے، ہم نے آپ کی شریعت کو قبول کیا ہے، آپ کے قرآن کو پڑھا ہے، آپ کی شریعت پہ عمل کیا ہے، ابھی تک نہیں کیا تو اور اچھا کرنا شروع کر دیجئے، اور ان میں سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی عادت میں شامل کر لیں، آپ کو خود سمجھ آتی جائے گی کہ اخلاق کیا ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کے اخلاق عظیمہ کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اعلیٰ مقام اعلیٰ اخلاق ہمارے آقا کو عطا کیے ہم سب کو ان کا پرتو بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔